اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اچانک رات میں 2:30 بجے لائیو آنے کا مقصد چاند کو لے کر کنفیوژن ہے۔ عید الفطر کا چاند آیا 10 اپریل کو عید ہے یا 11 اپریل کو عید ہے؟ پورے سوشل میڈیا پر یہ مسائل چل رہے ہیں۔ لکھنؤ اور ممبئی دونوں جگہ غروب سورج کے درمیان تقریباً 40 منٹ کا فرق ہے۔ لکھنؤ میں اتنی جلدی کی گئی دونوں چاند کمیٹیوں کی جانب سے، جو ایک مولانا سید قلب جواد نقوی صاحب اور دوسری مولانا سیف عباس صاحب کے چاند کمیٹیاں ہیں، اور دونوں نے سر شام ہی یہ اپلوڈ کر دیا کہ چاند کی تصدیق نہیں ہوئی ہے، لہذا 11 اپریل کو جمعرات کو عید ہے۔ یہ پورے گروپوں میں پورے ہندوستان میں گشت کرنے لگا، سب مطمئن ہو گئے، اور اچانک مولانا سیف عباس صاحب کا 2-2.5 گھنٹے بعد ایک ویڈیو وائرل ہوا کہ 10 اپریل کو بدھ کو عید الفطر ہے، یعنی کل۔ اور اس کے بعد میں خود موجود تھا کیسر باغ ہال میں، آج آئی وی ٹی کی طرف سے جشن ختم القرآن، اس میں بیٹھا ہوا تھا، اور میرے ساتھ تقریباً ممبئی کے 10-15 علماء موجود تھے اس پروگرام کے اندر ڈائس پر۔ تو ایک فون آیا ہمارے ناظم کے پاس، مولانا روح ظفر صاحب کا میسج، جس میں ممبئی کی سرزمین پر آیت اللہ سیستانی مدظ اللہ العالی کے وکیل ہیں مولانا سید احمد علی عابدی صاحب، اور خواجہ شیعہ اثنا عشری جامع مسجد کے امام ہیں مولانا سید روح ظفر صاحب۔ ان دونوں حضرات نے تصدیق کی، اور سیستانی مدظ اللہ العالی کے عراق آفس کا حوالہ مولانا احمد علی عابدی صاحب نے دیا، اور بتایا کہ ان کی مجلس افتتاح کے 3 اکابر علماء سے جو ان کی باتیں ہوئیں، تو انہوں نے بتایا کہ کل عید ہے۔ مولانا سید احمد علی عابدی صاحب کا ممبئی عروس البلاد میں مولانا سید روح ظفر صاحب کے ساتھ آیت اللہ سیستانی کے مقلدین کے لیے یہ حکم جاری کر دیا ہے، اور اس طرح سے کل آیت اللہ سیستانی مدظ اللہ العالی کے مقلدین کی، ان کے نمائندگان کے اعلامیے کے مطابق عید ہے۔ لہذا آپ کی خدمت عالی میں یہ عرض کر دینا اس وقت ضروری ہے کہ جو کنفیوژن سوشل میڈیا ہر ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے ہر ایک شخص صاحب رائے ہو گیا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ گویا ہمارے ہاتھ میں موبائل نہیں بلکہ ووٹ دینے کا حق ہمیں ہے، بٹن دبایا اور جس کی چاہی تصدیق کر دی، جس کی چاہی تردید کر دی۔ معاف کیجیے گا، یہ مسائل ایسے نہیں ہیں، بلکہ اس پر غور کرنا ہوگا کہ آیت اللہ سیستانی مدظ اللہ العالی کے لکھنؤ دفتر، جس کے نمائندے مولانا سید اشرف غروی ہیں، اور ممبئی آفس کے جس کے نمائندے مولانا سید احمد علی عابدی صاحب ہیں، یہ جہاں جہاں بھی لوگ ہیں ان کو میں یہ تصدیق کرتا ہوں کہ احمد علی عابدی صاحب نے اعلان کیا ہے۔ ہاں، اس دور میں، اس زمانے میں جن لوگوں نے آیت اللہ سیستانی صاحب کے ڈائریکٹ ویب سائٹ کو دیکھا ہے، تو اس میں یہ تحریر آئی ہے کہ یہ عراق اور اطراف کے لیے ہے۔ وہ اپنی جگہ ہے، لیکن نمائندے
بنتے اس لیے ہیں، بنائے اس لیے جاتے ہیں تاکہ ان مسائل کو ملکوں میں بیٹھ کر ہمارے یہ علماء دیکھ سکیں۔ اب یہ ان علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہمارے مراجع تقلید سے رابطہ کر کے اپنا اعلامیہ جاری کریں۔ ایسی صورت میں کل آیت اللہ سیستانی مدظ اللہ العالی کے مقلدین کے لیے 10 اپریل کو بروز بدھ عید ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے سوشل میڈیا پر اس وقت چھوٹے بڑے علماء کے بیانات آ رہے ہیں جسے آپ سن رہے ہیں۔ کنفیوژن نہ پیدا کریں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم اسلام اور شرعی مسائل کے بہت قریب ہوں۔ ہم ہمیشہ یہ جانیں کہ آیت اللہ سیستانی کے مسائل کو بھی جانیں، جس مرجع کو ہم مانتے ہیں، چاند کے حوالے سے ان کے مسائل کیا ہیں۔ اگر وہ نہیں جانتے تو ہمیں اپنے آپ کو نمائندے سے رابطہ کر کے اس پر گفتگو کرنا چاہیے۔ لہذا میں گزارش کر رہا ہوں اپنے تمام جاننے والوں سے کہ اس مسئلے میں مجھ حقیر کو فون نہ کیا جائے۔ میں اس مسئلے میں کوئی اتھارٹی نہیں ہوں۔ میں نے خود بھی اب تک جو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی مدظ اللہ العالی کے مقلدین کی ان کے 2 جگہوں کے نمائندے لکھنؤ اور ممبئی کے تصدیق کر چکے ہیں، اعلان کر چکے ہیں، اور بمبئی میں کل عید منائی جا رہی ہے۔ ایسی صورت میں آپ حضرات کو چاہیے کہ اپنے اپنے علاقوں کے علماء سے رابطہ کریں اور وہ علماء بیٹھ کر میٹنگ کریں۔ یہ ضرور ہوا کہ آج ہمیشہ کی روایتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے لکھنؤ سے چاند کے تصدیق نہ ہونے کے اعلان کو بہت جلدی اپلوڈ کر دیا گیا، اتنی جلدی کہ وہاں پر ابھی افطاری ہو رہی تھی لکھنؤ میں، اور ممبئی کے لوگ ابھی اذان کا انتظار کر رہے تھے کہ ایسے میں وہ دونوں اشتہار، مولانا کلب جواز صاحب کی کمیٹی، مولانا سیف عباس صاحب کی، دونوں کی چاند کمیٹیوں نے باقاعدہ، معافی چاہتا ہوں کہ بہت سارے فون بھی درمیان میں آ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ سلسلہ ہو رہا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ یہ بہت جلدی اپلوڈ ہوا اور وہی سرے شام سے ہر طرف چلتا رہا، جس کو بہت سارے مومنین نے پا کر اطمینان کیا کہ اب عید جو ہے وہ کل نہیں ہے۔ پھر تقریباً مولانا سیف عباس صاحب کی 2-2.5 گھنٹوں کے بعد ایک کلپ آئی اور اس میں کہا گیا، ویڈیو کلپ میں مولانا کے ذریعے، کہ چاند کی تصدیق ہو گئی ہے اور کل عید ہے۔ تو بہرحال اس میں روایتوں کو بالائے طاق رکھا گیا، جو ماضی میں ہوتا رہتا تھا کہ ہمارے علماء کم از کم یعنی 29 رمضان کو جہاں چاند ہونے کا امکان ہوتا تھا وہاں انتظار کرتے تھے 2 گھنٹے کم سے کم، تاکہ ہر طرف علماء بیٹھیں، تصدیق کریں، دفتروں سے، مراجع کے دفتروں سے۔ یہ سب کچھ نہیں ہوا، بس سرے شام جو ہے وہ ڈال دیا گیا دونوں اشتہار کے عید نہیں ہے۔ اس کے بعد اب جن کے پاس یہ گشت کرتا ہوا جب جس وقت پہنچا، وہ ایک دوسرے میں تصادم پیدا ہوا، ایک نے پہلے والا دکھایا، دوسرے نے دوسری دکھائی، اور پھر اچانک مولانا احمد علی عابدی صاحب اور اشرف غروی صاحب جو نمائندگان آیت اللہ سیستانی ہیں، ان کی جانب سے بھی اعلان آ گیا۔ تو ایسی صورت میں آپ لوگ کنفیوژن نہ پیدا کریں، آپ لوگ آپس میں لڑائیاں نہ لڑیں، آپ لوگ بحث و مباحثہ نہ کریں، بلکہ اسے یوں تسلیم کر لیں کہ جو لوگ آیت اللہ سیستانی کے مقلد ہیں وہ ان کے نمائندگان کی بات کو تسلیم کر کے ان کی مانیں، اور جو ان کی جو ہے وہ تقلید نہیں کرتے یا دوسرے مراجع کی تقلید میں ہیں، وہ ہم جیسے چھوٹے چھوٹے مولویوں سے، علاقے کے پیش نمازوں سے نہ پوچھ کر پڑھے لکھے افراد کو چاہیے کہ وہ رابطہ کریں اپنے مراجع کے یہاں سے، اور وہ بجائے اس کے کہ اپنی بات کو سوشل میڈیا پہ ڈال کر میں نے یہ پوچھا ہر ایک کی آواز آئے، اس کے لیے حجت ہوگا جس نے یہ مسئلہ پوچھا ہے۔ ہم افراد میں نے جہاں جو مسئلہ پوچھا وہ میرے لیے حجت ہوگا، میں اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال کر سب سے منوانے کا
اہل نہیں ہوں اور نہ حق رکھتا ہوں. اس لیے سب اپنی اپنی جگہوں پر علماء کرام کو لے کے بیٹھے ہیں. یہ رات جاگنے کی رات ہے یوں بھی, اور اس کی تصدیق کریں, اور تصدیق کر کے دیگر جو غیر مقلدین آیت اللہ سیستانی ہیں, جو ان کی تقلید میں نہیں ہیں, دیگر مراجع کی تقلید میں ہیں, اور جو تقلید ہی نہیں کرتے ان سے تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں. جی, تو جو مقلدین ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو مقلدین کو چاہیے کہ اگر وہ آیت اللہ سیستانی کے مقلد ہیں تو یہ ثابت ہو چکا ہے, احمد علی عابدی صاحب نے تصدیق کی ہے, اشرف غروی صاحب نے بھی اپنا ویڈیو ڈالا ہے, اور یہ دونوں ہندوستان میں نمائندے ہیں. ظاہر ہے کہ جس طرح ایک پیش نماز کے پیچھے ہم کھڑے ہو کر کے اقتدا کرتے ہیں تو با جماعت نماز پڑھنے کا ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہماری قبول ہوگی, کیونکہ اسی طرح سے ہمیں اس مسئلے میں بھی سوچنا ہے کہ ہم ان کے نمائندگان کی گفتگو پر اپنا یقین کامل کر کے جو ان کے جو مقلد ہیں وہ کل عید منائیں. بس یہیں تک میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں, اور مسلسل فون کا سلسلہ ہے, اور میں معذرت بھی کر رہا ہوں کہ جہاں تک یہ میری ویڈیو پہنچے آپ حضرات مجھے فون نہ کریں. میں نے اپنی ساری باتیں آپ کی خدمت میں بتا دی ہیں. آپ حضرات اپنے اپنے علاقوں کے, میرے جلال پور جو میرا آبائی وطن ہے وہاں بھی ابھی علماء کرام کی جو میٹنگ ہوئی ہے وہاں پر یہ طے ہوا ہے کہ وہاں کل عید نہیں ہے جو لکھ کر آ رہا ہے, اور وہاں ہمارے مرکزی امام بارگاہ بڑے امام باڑے پر جو علماء جلال پور کی میٹنگ ہوئی اس میں یہ فیصلہ ہوا. اور بہت ساری جگہوں پر اسی طرح کے آج کی شب اختلافی معاملات اور بیان آ رہے ہیں, اور ہر طرف یہ اندیشہ پیدا ہو چلا ہے کہ عالم تشیع میں بھی کل ایک عید نہیں ہوگی. تو اب یہ نہ ہونے کے اسباب ہمارے مسئلے سے دوری ہے, مراجع سے دوری ہے. ہم آج کی رات اپنے آپ کو جتنا علماء کے حوالے سے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اصل میں ہم اتنے ہیں نہیں. اگر ہم اس عید کے علاوہ سال کے 364 دن یا 354 دن جو چاند کا ہوتا ہے اگر اسی طرح اپنے علماء سے وابستہ رہیں تو یہ مسئلہ آج پیدا ہی نہ ہو. لیکن چونکہ ہم اپنے علماء سے وہ دوری بنائے ہوئے رہتے ہیں, توضیح المسائل رکھتے ہوئے اس میں آیت اللہ سیستانی کی اگر ہم تقلید کرتے ہیں تو انہوں نے چاند کے مسئلے میں اپنے نظریات, اپنے فتوے کیا دیے ہیں, اور اس پر جو ہے وہ ہمیں علم رکھنا چاہیے, تو یہ سب چیزیں پیدا نہیں ہوں گی. بہرحال میں حاضر ہوا صرف اس لیے کہ میں نے سیریل وائز تمام باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں. مولانا سید کلب جواز صاحب کا جو بیان آیا وہ اس کے بعد آیا, اور اس کو لے کر کے زیادہ کنفیوژن پیدا ہوا ہے, کیونکہ مولانا سید کلب جواز صاحب ہندوستانی شیعہ حضرات کے درمیان ایک مقام رکھتے ہیں. لوگ ان کے احکام کو فالو کرتے ہیں بہت سے اس طرح کے سماجی سیاسی امور میں. لہذا اب وہ کیسٹ جب چلی تو کہیں پر اس کو لوگوں نے لکھنؤ کا معاملہ بتانے کی کوشش کی, کہیں پہ کچھ کیا. یہ تمام چیزیں کرتے ہوئے اپنی جگہ میں بامبے سے گفتگو کر رہا ہوں, آپ حضرات سے لائیو ہوں. لہذا میں یہی کہوں گا کہ چونکہ یہاں ممبئی میں آیت اللہ سیستانی مدظلہ العالی کے نمائندہ خاص مولانا سید احمد علی عابدی صاحب نے باقاعدہ آیت اللہ سیستانی مدظلہ العالی کے نجف عراق کے دفتر کا حوالہ دیا. 3 وہاں کے مجلس استفتاء کے علماء کا نام لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکم آیا ہے کہ ہندوستان, پاکستان اور ان جگہوں پر بھی آقا کے مقلدین کی عید ہے. اسی کے ساتھ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے تمام جڑنے والوں کی خدمت کا, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ رات کے 3 بجے, صبح کے 3 بجے وقت تہجد آپ حضرات جڑے اور میری گفتگو کو سماعت کیا. اس کے لیے میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں. نہ میں کوئی عالم ہوں, نہ یہ اتھارٹی رکھتا ہوں, مگر اپنے چھوٹے بھائیوں تک اپنے علماء اور اپنے مراجع کے دفاتر سے ملنے والی خبروں اور ان تمام چیزوں کا تجزیہ کر کے آسان لفظوں میں آپ تک اپنی باتوں کو پہنچا سکوں, اسی کے لیے حاضر ہوا تھا.
آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں فراموش نہ کریں اور کوشش یہ کریں کہ اس کو لے کر لڑائیاں نہ بنائیں، کہا سنی نہ کریں اور گرما گرم گفتگو نہ کریں، بلکہ مسئلے کی روشنی میں اس کا حل خود تلاش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔